ہماری تکلیف کا خیال کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرمائیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر یہ محبوب آپ سے منہ موڑ لیں کافر منافق، تو آپ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا مالک۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس سے آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں قرآن مجید کی حقانیت، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نام مقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا ہے اور چاند کو روشن بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ رب اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے نا، ویسے یہ آیت کتنی قریب تر ہے۔ فرمایا لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں بھی اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بال حال حالت میں دعا کرتا ہے، یا اللہ شفا، یا اللہ بچا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور فرمایا لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کر دیتا ہے، یہ خود غرضی ہے۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ان کے ہلاکت کا بیان فرمایا، اور یہ کہ اب ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا ہے تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ نے پچھلی ساری قوموں کا ذکر فرما کے امت مسلمہ کو فرمایا کہ اب تم ان کے جانشین بن کے آئے ہو، پتہ چلے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، اللہ اکبر، یا اس کو تبدیل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول و قرار میں، کردار میں کوئی جھول یا کوئی نقص دیکھا ہے تو بتاؤ۔ فرمایا میں قرآن اپنی طرف سے نہیں لاتا کہ تبدیلی کر لوں، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطلہ من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ من دون اللہ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں، یہ من دون اللہ نہیں، یہ تو رسول اللہ ہے، یہ من دون اللہ نہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے دوست، من دون اللہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں ولی کوئی کام نہیں آ سکتے، ولی تو قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، پھر شہداء کریں گے اور پھر علماء کریں گے۔
اللہ تو ایک حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے 10 لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ آگے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹال جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ کے ہی چلتا ہے۔ رب فرماتا ہے بالکل تیار کر کے نا، بالکل او جبار کہار کا آوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا، بالکل تیار کر کے نا، تیار کر کے۔ آپ نے دیکھے نا بھینس کو پالا کس لیے کہ دودھ ملے گا، چارہ کس لیے ڈالا کہ دودھ ملے گا، صبح گئے اس کو چارہ ڈالنے کس لیے کہ دودھ ملے گا، پھر محنت کر کے دودھ دھویا اور پھر گھر تک آ گیا، لیکن وہ جبار کہار کا آوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا، پینے دے نہ پینے دے یہ اس کے قبضہ ہو قدرت میں۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کو ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت نمبر 31 میں بتایا کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات و موت کس کے قبضہ و قدرت میں، اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، تو کہیں گے اللہ، لیکن براہ راست پھر بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی وہی۔ تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ لوگ بالکل سچی بات چھوڑ کے وسوسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو مطالبہ کرتے ہو نا عذاب کا، تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ میں اپنی ذات کے لیے ذاتی طور پر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو کہ پہلے تمہیں عذاب دکھایا جائے کہ نہ مانو گے تو سزا ملے گی پھر ایمان لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، اور عذاب الہی کو کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے اپنے اوپر بد اعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے اور اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 41 تا 44 میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے ہوتے، لمبا وقت انہیں رہنے کا موقع۔ یہاں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے جانا نہ پڑے، اور وہاں جا کے کیا کہیں گے کہ کاش ہم ایک گھڑی بھر کے لیے دنیا میں آئے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی منایا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ بعض اہل علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اسی آیت سے استدلال کیا۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو
اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کو غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ، کوئی چیز پوشیدہ۔ یہ مسلمان کا اگر نظریہ پک جائے نا کہ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر